اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہماری 9ویں نشست ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں تفصیلات بیان ہو رہی تھی۔ 8ویں نشست میں جنگ بدر کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی اور آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 9ویں نشست میں جنگ بدر کی بقیہ تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ امیہ ابن خلف کے بارے میں 8ویں نشست میں ذکر آیا تھا کہ امیہ ابن خلف پریشان تھا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسے بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ کچھ زرہیں کافروں سے چھینی تھی۔ اس کے بعد امیہ ابن خلف کی پریشانی دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے۔ یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جب وہ اسلام لائے تو مکے میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا اور امیہ ابن خلف کی تکلیفیں یہ سہتے تھے۔ جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی امیہ ابن خلف پر پڑی تو انہوں نے آواز دی اور کہا، اے انصار دوڑو۔ اگر یہ کافر بچ گیا تو میں نہ بچوں، یعنی مطلب یہ ابھارنے کا ایک جذبہ تھا۔ تو انصار دوڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے امیہ ابن خلف کے بیٹے کو آگے کیا۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ امیہ بچ جائے۔ تو انصار بیٹے کو قتل کیے اور بیٹے کو قتل کر کے پھر امیہ ابن خلف کی طرف دوڑے۔ تو امیہ ابن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیٹ جاؤ۔ لیٹ گئے۔ تو امیہ ابن خلف لیٹ گیا، عبد الرحمن ابن عوف اس پر لیٹ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ امیہ ابن خلف بچ جائے۔ بعد میں کیا ہوا؟ امیہ ابن خلف کو انصار قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لیٹے تھے۔ امیہ ابن خلف کو انصار نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے تلواریں مار کر کے قتل کر دیا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر بھی زخمی ہو گیا۔ اور علامہ واقدی کی کتاب مغازی الواقدی، اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی جو امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے جب امیہ ابن خلف کے اوپر وار کر رہے تھے، اس وقت ان کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، اور اتفاق ایسا ہے کہ امیہ ابن خلف کی بیٹی انہی کے نکاح میں آئی۔ جب انہوں نے ذکر کیا کہ تمہارے باپ کے قتل کا یہ نشان ہے، تو فوراً ان کی بیٹی نے کہا کہ چھوڑو، اس دشمن خدا کا کیا ذکر کرتے ہو، دشمن خدا و رسول کا ذکر چھوڑ دو۔ وہ اسلام قبول کی، اور اتفاق ایسا کیونکہ اسی صحابی کے نکاح میں آئی، جیسا کہ علامہ واقدی نے واقعہ مغازی الواقدی میں لکھا ہے۔ بہرحال کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کفار جنگ بدر میں مارے گئے، اور 24 سرداران قریش تقریباً مارے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک مشتہ
خاک پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے جھلس جائے. یہ محاورہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو. اس کے بعد کفار بھاگنا شروع کیے اور مسلمان تعاقب کرنا شروع کیے. آخر کار فتح اسلامی لشکر کو ہوئی اور کفار بھاگ گئے. 24 سرداران قریش مارے گئے. حضور پورا میدان کفار سے خالی ہو گیا. کفار بھاگے. 1000 کا طاقتور لشکر جرار بھاگ گیا. صحابہ کرام کا 313 لشکر کو فتح ہوئی اور تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور 70 سرداران قریش مارے گئے. مطلب 70 کفار مارے گئے، 24 سرداران قریش مارے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی. آپ ابو جہل کی خبر معلوم کرنا چاہتے تھے. آپ کو یہ فکر تھی کہ کہیں یہ دشمن خدا بچ کر نہ نکل گیا ہو، کیونکہ یہ یہی اکسانے والا تھا اور جنگ بدر کا سبب یہی تھا اور یہی محرک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو ابو جہل کی خبر لائے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر مقتولین بدر کی لاشوں میں ڈھونڈا تو جیسا کہ 8ویں نشست میں یہ تفصیلی واقعہ آیا ہے کہ معاذ اور معوذ افرا کے بیٹوں نے ابو جہل پر وار کیا اور اس کو نیم مردہ کر دیا. ابو جہل جو ہے لاشوں میں پڑا تھا اور ابھی زندہ تھا. مگر زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، بے ہوش پڑا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا لاشوں میں ڈھونڈا تو ابو جہل بے ہوش پڑا تھا. تو میں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھا اور کہا اخزاک یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے آج ذلیل کر دیا. تو ابو جہل نے آنکھیں کھولی، پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابو جہل پوچھتا ہے اچھا تیرا اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہا میں تیرا سر لینے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، یہ میری تلوار لے، یہ بہت تیز ہے اور یہ تیری مراد کو جلد از جلد پورا کرے گی، اور اس سے میرا سر کاٹنا اور سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر سب سے اونچا رہے اور لوگ میرا سر دیکھیں تو کہیں گے کہ کسی سردار کا سر ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہونا تو یہ پیغام دینا کہ میری دشمنی جتنی تھی اتنی ہی زیادہ دشمنی اس وقت بھی ہے مرتے وقت، بلکہ اس سے زیادہ اور دشمنی ہے، دشمنی میں کچھ کمی نہیں ہوئی. یہ میرا پیغام پہنچا دینا اور میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم لاشوں میں رکھو تو سر اونچا رہے، یعنی جب اور مقتولین کے سر رکھو گے تو میرا سر سب سے اونچا رہے گا، لوگ بولیں گے سردار کا سر ہے. اور یہ بھی پیغام میرا پہنچا دینا، آخری پیغام، کہ دشمنی میں کچھ کمی نہیں ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کمبخت نے مرتے وقت بھی کفر کے کلمات کہے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو کاٹا اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہا، نے تعجب سے پوچھا، ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، کیا یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نعم، اللہ الذی لا الہ الا ھو ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، ہاں وہ اللہ جس کا کوئی الہ نہیں ہے، جس کا کوئی معبود نہیں اور حاکم اعلیٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا ہی سر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور شکریہ کی نماز پڑھی، اور کہا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فتنے سے بھی بڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو کم سے کم ایمان کا کلمہ کہا، اگرچہ مرتے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، جیسا کلام پاک میں ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو یہ ایمان لا رہا ہے جبکہ اب تک تو فساد کرنے والوں میں سے تھا اور نافرمان تھا۔ تو کم سے کم موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مرتے وقت تو کلمہ پڑھا، اس امت کے فرعون کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا، اگرچہ آخری وقت کا مطلب یہ کہ موت کے آثار طاری ہونے کے بعد موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان کوئی لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، آخری وقت کا اعتبار ہے، لیکن موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لایا تو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے آخری وقت بھی کفر کے کلمات کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری دشمنی کم نہیں ہوئی ہے، آج بھی اتنی ہی دشمنی بلکہ اور زیادہ دشمنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا سر کاٹا اور اس کا پیغام پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں فتح کے بعد آپ 3 دن وہاں ٹھہرے، اور مقتولین بدر کی لاشوں کو کنویں کے اندر ڈالا، ایک خاص کنویں کے اندر۔ اور اس کے بعد مقتولین بدر میں سرداران قریش کی لاشیں جب کنویں میں ڈالی جانے لگی، امیہ ابن خلف کی لاش پھوٹ گئی تھی تو اس لیے وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ عتبہ کی جب لاش ڈالی جانے لگی تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چہرے پر فطری غم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو حذیفہ، شاید تمہیں یہ حرکت ناگوار گزر رہی ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کی نبی، کچھ بھی نہیں، بس مجھے یہ امید تھی کہ میرا باپ بہت عقل اور دانا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اس کی عقل و دانائی اسے ایمان کی طرف کھینچ لائے گی۔ جب اسے کفر پر دم توڑتے دیکھا میں تو بڑا رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر دیا۔ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اگر وہ عقل ایمان کی طرف نہیں لاتی ہے تو بیکار ہے۔ بہت سارے عقلاء اس دنیا میں گزرے ہیں۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ اور مفکر کے بارے میں، یعنی مفکر کے بارے میں اقبال نے کہا، ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سکھاتا مقام کبریا کیا ہے۔
دنیا میں ایسے ایسے مفکرین بھی گزرے ہیں جیسے کانٹ کیرو، اس کے بارے میں ہے کہ وہ 13 سال کی عمر میں لائبریری میں گیا، 55 سال کی عمر میں باہر آیا۔ لیکن ایسے مفکرین کو بھی اسلام نصیب نہیں ہوا، پوری لائبریری چاٹ کر کے نکلا، لیکن اصل کتاب اللہ کی کتاب یعنی کلام پاک قرآن وہ نہیں پڑھا۔ حضرت مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت سارے مفکرین کو میں نے پڑھا، اور ایک زمانہ ایسا بھی میرے اوپر گزرا ہے کہ میرے دماغ میں جاہلیت کے بہت ساری چیزوں کو تھی۔ بڑے بڑے مفکرین کو میں نے پڑھا، جب کلام پاک کو میں نے پڑھا تو مولانا کے الفاظ ہیں، اس کتاب نے مجھ جیسے حیوان کو بھی انسان بنا دیا، اور مجھے یہ بڑے بڑے مفکرین عقلا، کانٹ کیرو، فلاں فلاں، مجھے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں جن گتھیوں کو سلجھانے میں ان لوگوں نے عمریں گنوائی۔ اسلام اور اللہ کا کلام ایک لفظ میں وہ گتھی سلجھا رہا ہے۔ مجھے ان بچوں پر رحم آتا ہے کہ یہ مفکرین مجھے بچے نظر آ رہے ہیں، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے کلام پاک پڑھایا، سمجھایا، جس کی وجہ سے میں ہر گتھی کو کھولتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی چابی ہے جس سے ہر قفل کھلتا ہے، جس کو انگریزی میں ماسٹر کی کہتے ہیں، اردو میں شاہ کلید کہتے ہیں۔ بہرحال عتبہ ابن ربیعہ بڑا ہی عقل مند تھا، مگر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ابو جہل بھی بڑا ہی عقل مند تھا، دانا تھا۔ اس کی دانائی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ مکہ المکرمہ کی پارلیمنٹ میں 40 سال کی عمر والا آدمی ممبر بنتا تھا، 30 سال کی عمر کا پہلا آدمی اگر ممبر بنا ہے تو ابو جہل بنا ہے۔ اس کی دانائی کی وجہ سے لوگ اس کو ابو الحکم، یعنی قوت فیصلہ مضبوط تھی، لیکن جب اس کی دانائی اسے ایمان کی طرف نہیں لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب ابو جہل رکھ دیا۔ ابو مضاف، جہل مضاف الیہ، یعنی جہل یہ اکرا ہے، جہل مطلق۔ یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق وہ ابو جہل کے ترجمہ کرتے ہیں جہل مطلق۔ بہرحال جنگ بدر کے اندر یہ سب واقعات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے بدر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے جس کنویں کے اوپر مقتولین بدر کی لاشیں ڈالی گئی تھی، سرداران قریش کی، اور اس وقت آپ نے یہ پکارا کہ عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں کا نام لے کر پکارا کہ تم لوگوں نے میری ناقدری کی، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ اللہ کا جو وعدہ تھا تم نے بھی حق پایا، میں نے بھی حق پایا، حق کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور اصحاب بدر کو وہیں دفن کیا گیا۔ شہدائے بدر کی مزاریں ہیں، اور وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈنگ کیا تھا، وہاں آج مسجد بنائی گئی، مسجد العریش، جہاں سے میدان بدر کا پورا نظارہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو خوشخبری کا پیغام سنانے کے لیے مقام میں عالیہ کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو، اور مقام سافلہ کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے اور فتح کی خوشخبری سنائی،
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زید ابن حارثہ نے جب آ کر فتح کی خبر سنائی، اس وقت لوگ آپ کی بیٹی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، مطلب وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم اگر اس کی تیمارداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ثواب دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شامل فرمایا اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا کیا۔ تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ذات الہجرتین میں ان کا شمار ہے، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی شخص ایسا گزرا نہیں ہے جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں سوائے سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور نظر یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کا لقب ذی النورین ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مقام بدر سے۔ اچھا، فتح ہونے کے بعد جب 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار کو قید کیا گیا، قید کرنے کے بعد مقام صفرا پر پہنچ کر عقبہ ابن معیط کی گردن مار دی گئی۔ عقبہ ابن معیط یہ وہ شخص ہے جو رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھا ہوتا ہے، کم وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایسی تکلیف دی تھی کہ عقبہ ابن معیط نے، ایسا کہ اس سے پہلے کے واقعات میں گزر چکا ہے کہ ابو جہل کے اکسانے پر اس نے اوجڑی لا کر رکھا تھا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، غلیظ اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر ڈالی تھی۔ عقبہ ابن معیط جنگ بدر میں قید ہوا، مقام صفرا پر پہنچ کر اس کی گردن مار دی گئی۔ اسی طرح اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دشمن عذر بن حارث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جب مکے میں آپ کلام پاک سناتے تھے تو یہ رستم کی کہانیاں لا کر سناتا تھا، اور ایک گانے بجانے والی کی لونڈی بھی رکھا تھا۔ جب کوئی دیکھتا کہ کوئی شخص کلام پاک کی طرف مائل ہے تو یہ بلا کر کے اس کو یہ ساری چیز سے سناتا اور کہتا کہ دیکھو وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں کلام پاک میں وعید آئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ وہ ہیں جو بیکار باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دشمن تھا، یہ بھی جنگ بدر میں قید ہوا۔ اس کو بھی ایک اور مقام پر پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے مقتول ہونے کے بعد اس کی بیٹی نے جو مرثیہ لکھا اس کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ مرثیہ مجھے پہلے ملا ہوتا تو میں اسے قتل نہ کرتا۔ یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کہ آپ کی بلند اخلاق سے مجھے امید نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ نضر بن حارث اسلام کا ایک کٹر دشمن ہے، اس لیے آپ نے اسے قتل کا حکم دے دیا۔ بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ اسیران بدر کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں کی رائے یہ تھی کہ آج یوم الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق ہونے کا آنے کا دن ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی کو قتل کیا تھا، چونکہ ابو جہل بھی آپ کا سگا ماموں تھا. تو عاص ابن ہشام کو آپ نے قتل کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جنگ بدر ہے، اس کے اندر جو ہے ہر قریبی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے. آپ حضرت علی کو حکم دے کہ وہ عقیل کو گردن اڑا دیں، عقیل کی گردن اڑا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سب صحابہ کی اکثریت یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص ابن ربیع بھی تھے، یعنی آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کی رائے پر فیصلہ کر دیا. اب اللہ کی طرف سے عتاب آیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما عقدتم فیہ عذاب عظیم. پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو قید کر دے اور فدیہ لے کر چھوڑ دے، یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی کرے. تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر اللہ کا یہ فیصلہ طے شدہ نہ ہوتا تو تم کو لمسکم فیما عفستم فی عذاب عظیم، تو تم کو ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا. فیما عقدتم فی عذاب عظیم، اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو تم کو بڑا عذاب آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہیں بچتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے. بہرحال اب اسلام تو کہتا ہے، اب اسلام میں فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن فدیہ لینے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا سورہ محمد کی آیت ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافر تم سے مٹبھیر ہو جائیں، یعنی جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کی گردن اتار لو. حتیٰ اذا اسقنتموہ فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب خون ریزی کرو تو ان کو باندھ لو، یعنی ان کو پہلے قتل کرو. اگر وہ صلح پر جھک جائیں تو ان کو باندھو. وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب اس کے بعد چاہے آپ احسان کرو یا فدیہ لے کے چھوڑو. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ وہ جنگ کے ہتھیار ڈال دیں، یعنی اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیں. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دشمن جو کافر ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہیں رکھنا چاہتا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. مطلب ہے کہ یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. حضرت ابو العاص جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فدیے میں وہ ہار بھیجا جو آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شادی میں جو آپ کو دیا تھا. آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ گئی، چونکہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ آپ نے 25 سال زندگی گزاری اور جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، پورا مال و متاع لوٹایا تھا. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کہ اگر تم چاہو تو یہ اس کی والدہ کے پاس رہ جائے. تو صحابہ نے جب آپ کو جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس کنڈیشن پر چھوڑا کہ تمہارا فدیہ یہی ہے کہ تم زینب کو بھیج دو. اس کے علاوہ جو لوگ مال دینا نہیں چاہتے تھے مگر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک قیدی 10 لوگ
10 بچوں کو لکھنا پڑھنا اگر سکھلا دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ نشست میں بیان ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.